اس جیسے کروڑوں آ جائیں مر جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سینوں لفظ اہل حدیث نہیں نکلے گا۔ لیکن اس کے لفظ نے بغض اہل حدیث، جو اس کے سینہ میں اہل حدیث کا بغض ہے، اہل حدیث کی عداوت ہے، وہ اب کھل کر اس کے منہ سے اللہ تعالیٰ نکلوا دیا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور سبیل المؤمنین یعنی صحابہ کرام کے راستہ مسلک کو چھوڑ کر، کیونکہ سبیل کا معنی بھی راستہ ہے اور مسلک کا معنی بھی راستہ ہے۔ مومنین اس وقت کے صرف صحابہ کرام تھے، اس وقت جو موجود مومنین تھے۔ صحابہ کرام کے مسلک کو چھوڑ کر جو دائیں بائیں جائے گا، ہم اسے ادھر پھیر دیں گے، مطمئن کر دیں گے، لیکن اسے جہنم واصل کریں گے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ صحابہ کرام کا مسلک تھا قرآن و سنہ۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و سنہ اخذ کیا اور انہوں نے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، پھر انہوں نے محدثین تک پہنچایا۔ تبع تابعین یا تابعین نے حدیث پر بڑی محنت کی، کیونکہ قرآن پاک ہماری رہنما کتاب ہے، اس کی سمجھ حدیث کے بغیر نہیں آ سکتی۔ جب انہوں نے تحریک چلائی کہ حدیث کو جمع کرو، جہاں جہاں سے ملے، دور دراز سفر کر کے جاؤ، جس سے ایک حدیث ملے، 2 ملے، 3 ملے، 4 ملے، وہ پوری سند کے ساتھ جمع کرو، پھر وہ آگے پہنچاؤ۔ پھر محدثین نے اس کو کتابی شکلیں دی۔ انہوں نے پھر اس تحریک کا نام رکھا اہل الحدیث، حدیث والے، حدیث پھیلانے والے، حدیث اخذ کرنے والے، حدیث پڑھانے والے، حدیث پڑھنے والے، عمل بالحدیث کرنے والے۔ اور یہ لفظ اتنا مقبول ہوا اہل حق میں کہ لوگ محدثین، اہل حق لوگ بڑے فخر سے خود کو اہل حدیث کہلاتے تھے۔ اہل بدع کے مقابلہ میں اہل الحدیث بڑے فخر سے کہلاتے تھے۔ یہی لفظ چلتا چلتا جب چونکہ اہل حق میں بڑا مقبول رہا، ہند و پاک میں جو اہل حق لوگ تھے انہوں نے وہی لفظ جو پہلے اہل حق نے لیا تھا، انہوں نے بھی اپنی تحریک کا نام اہل الحدیث رکھا۔ اسی صدی میں، صدی کے مجدد حضرت علامہ احسان الظہیر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء جو علماء تھے، مبلغین تھے، انہوں نے بھی لفظ اہل حدیث کا بڑا پرچار کیا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی جماعت تنظیم بڑھائی، اس کا نام کیا تھا؟ جمعیت اہل الحدیث۔ اہل حدیث لفظ وہاں بھی آیا۔ نوجوانوں کی تنظیم بنائی، اس کا نام رکھا اہل حدیث یوتھ فورس۔ اسٹوڈنٹس کی تنظیم بنائی، اس کا نام رکھا اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن۔ حتیٰ کہ مجھے یاد ہے کہ بچوں کی تنظیم بنی، اس کا نام بھی رکھا اہل حدیث لٹل فورس۔ یعنی لفظ اہل حدیث کا پرچار کیا۔ یہ اتنا اچھا لفظ، اتنا اہل حق میں مقبول رہا لفظ، اور یہ اتنا پسندیدہ لفظ۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے ہی بعض اہل حدیث، ناعاقبت اہل حدیث لوگوں کے ہاتھوں کا مشہور کیا ہوا ایک بدبخت مولوی ناصر مدنی، سچ ٹی وی کے اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے جب انہوں نے سوال کیا، حضرت پہلے آپ بریلوی تھے، اب اہل حدیث ہو، اب یہ کیا کہتا؟ نہیں، میں یہ لفظ پاکستان میں لوگوں کے ذہن سے نکال رہا ہوں، میری پوری سپیچیں دیکھ لو۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں سپریم قرآن و سنہ و اطرت، یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت پہلے تسی بریلوی سو، ہن تسی اہل حدیث ہو؟ نہیں، دیکھ میری بات سنیں، میں یہ لفظ پاکستان میں لوگوں کے ذہنوں سے نکال رہا ہوں۔ اچھا، تو یہ جو لفظ آپ نے بولے میرے منہ سے نہیں سنیں گے، میں لوگوں کو بس لوگ کہیں، وہ لوگ کہیں، میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، میں لوگوں کو یہ بنا رہا ہوں کہ سپریم قرآن سنت و آل محمد۔ ایک آپ یعنی کہ بین المسالک ام آہنگی کی طرف آپ بات لے کے جانا چاہ رہے ہیں، جو جس کے لیے آپ کو کردار ادا کرنے کی وہ بہت کرتا ہوں، اور میرے بارے میں شعور ہے۔ میں نے دربار پہ پچھلے سال خطاب کیا، کیم سائیں فیصل آباد۔ پھر میں جتنے مسالک کے لوگ ہیں
میں سرداروں کے گھروں میں جا کر ابھی آپ کے ساتھ واقعہ ہوا، سب نے آپ کے گھر پہ آ کے آپ کے ساتھ ہر مسلک کا وفد میرے گھر پہنچا ہے، بلکہ عیسائی پہنچے ہیں، مسیح حضرات پہنچے۔ اب اس کے تمام الفاظ پر غور کرو۔ پہلی بات، جس لفظ کا پرچار محدثین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، اہل حق نے کیا، علماء دین نے کیا، یہ لفظ لوگوں کے دلوں سے وہ نکال رہا ہے۔ یعنی اس وقت سے اب تک جو تحریک چلی ہے نا آل الحدیث کے، ہم نے حدیث کو پھیلانا ہے، حدیث کو منانا ہے، حدیث کو لوگوں تک پہنچانا ہے، حدیث کو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، یہ اس تحریک کو کچلنا چاہتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں یہ لفظ لوگوں کے ذہنوں سے نکال رہا ہوں۔ اس کے لفظ پر غور کرو، اندر کی بات سامنے آ گئی۔ میں بڑی دیر سے لوگوں تمہیں کہتا تھا یہ اہل حدیث نہیں، یہ اہل حدیث نہیں، یہ اہل حدیث نہیں۔ آج تو خدا کے لیے مان لو، آج تو اس نے اپنے منہ سے کہہ دیا ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ بڑا شاطر ہے، اب اپنے الفاظ بدلے گا، بڑے بڑے طریقہ سے بدلے گا۔ یہ لفظ کہتا ہے میں لوگوں کے ذہنوں سے نکالنا چاہتا ہوں، نکال رہا ہوں، نکال رہا ہوں۔ اب بھی کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اب بھی نہیں سمجھو گے؟ کب سمجھو گے؟ تمہارا تو اس نے جنازہ نکال دیا ہے، اہل حدیثوں، جنازہ نکال دیا تمہارا۔ وہ تو اہل حدیث کہلانا پسند ہی نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے میں لفظ اہل حدیث ہی لوگوں کے ذہنوں سے نکال رہا ہوں۔ ہائے، کب سمجھو گے اہل حدیثوں؟ پھر آگے کیا بات ہے؟ بات پہ ذرا غور کرتے جائیں۔ یہ وہی لفظ جس کا پرچار ہمارے اہل حق نے کیا، حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ چونکہ علامہ اس کے بقول اور بعض اس کے سپورٹرز کے نزدیک علامہ صاحب بھی غلط تھے، یزدانی صاحب بھی غلط تھے، حافظ عبداللہ صاحب بھی غلط تھے، مولانا محمد حسین صاحب بھی غلط تھے۔ صحیح یہ ہے جو کہتا ہے میں یہ لفظ اہل حدیث لوگوں کے دلوں سے نکال رہا ہوں، لفظ اہل حدیث۔ یہ ہماری تحریک ہے، اس جیسے کروڑوں آ جائیں، مر جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سینوں میں لفظ اہل حدیث نہیں نکلے گا۔ لیکن اس کے لفظ نے بغض اہل حدیث، جو اس کے سینہ میں اہل حدیث کا بغض ہے، اہل حدیث کی عداوت ہے، وہ اب کھل کر اس کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے نکلوا دیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی اہل حدیث کے اس کی سپورٹ کریں، میں افسوس کروں گا ان کی عقل پر، میں افسوس کروں گا ان کی سوچ پر۔ اس کی سپورٹ اب بھی کریں، اب بھی اس کو جلسوں پر بلاؤ گے، اب بھی اس کو اپنے خطبات جمعہ کے لیے بلاؤ گے۔ اس جاہل کو، جس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں نے وہ تحریک اہل حدیث کو کچلنا ہے جو محدثین، تابعین، سب تبع تابعین کی تحریک چلتی آئی، اس کو یہ لوگوں کے ذہنوں سے نکال رہا ہے۔ آگے اور جو بات کرتا ہے، کہتا ہے میں تو لوگوں کو کہتا ہوں سپریم قرآن و سنہ اور اطرت، یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں لوگوں کو پوری میری سپیچیں آپ دیکھ لیں، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ سپریم قرآن و سنہ و اطرت آل محمد۔ یہاں پر پھر اس نے گمراہ کر دیا لوگوں کو۔ ہاں کیوں؟ قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کسی مسئلہ میں اختلاف پیدا ہو جائے تو سپریم لا قرآن حدیث، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ۔ قرآن تو کہتا ہے دو چیزیں سپریم ہیں، اب اس نے تیسری چیز شیعوں کو خوش کرنے کے لیے، رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے اطرت کا نام لے لیا، آل محمد کا نام لے لیا، تاکہ وہ بھی خوش رہیں، وہ بھی مجھے چندہ دیتے رہیں، وہ بھی میری جیب بھرتے رہیں۔ ہائے افسوس۔ پھر ایک سوال پر کہتا ہے میں تو پچھلے سال قائم صحیح دربار پر میں گیا تھا، وہاں پر میں نے خطاب کیا تھا، جبکہ صحیح حدیث میں پختہ قبر بنانا منع ہے، قبروں پر گنبد بنانا منع ہے، اور اسی طرح سجدہ گاہ بنانا منع ہے۔ ہمارے بعض اہل حدیث بولے پالے کہتے ہیں یہ تو وہاں جا کر یہ کہتا تھا سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ یہ توحید ہے؟ توحید تب ہوتی ہے پہلے شرک کی نفی ہو، باطل کی نفی ہو، پھر اس بات کی بات ہو لا الہ الا اللہ۔ پہلے اللہ نے نفی کی، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی خدا اختیار رکھنے والا نہیں، الا اللہ، صرف اللہ۔ پہلے نفی پھر اس بات۔ یہ وہاں اس بات تو اور بھی بڑے صوفی لوگ بھی بڑا اس بات کا درس دیتے ہیں، وہ بھی ہر جگہ اس بات کا درس دیتے ہیں۔ باطل کی نفی کرو گے تب توحید واضح ہوگی، وگرنہ توحید واضح نہیں ہو سکتی۔ اس نے ایک دو جملہ ایسا بول دیا،
باقی ان کو خوش کیا، ایک دو جملہ بول کر اہل حدیثوں میں تو وہاں پر یہ کہتا تھا، ان کو بھی خوش کر دیا، ان کو بھی خوش کر دیا، راضی رہے رحمان ناراض نہ ہو شیطان بھی، اس نے یہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ بھائیو اب بھی اس سے خبردار ہو جاؤ، یہ بندہ اہل حدیث نہیں، یہ تمہاری تحریک کو کچل رہا ہے۔ اللہ کے لیے اس کا بائیکاٹ کرو، خدا کے لیے بائیکاٹ کرو، ابھی نہیں سمجھو گے تمہاری بربادی ہوگی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔